آؤ کربلا کی داستان میں آپ کو سناتا ہوں۔ 8 دن کے بعد انشاءاللہ محرم شروع ہو جائے گا، جگہ جگہ محرم کی محفلیں منعقد ہوں گی، وہاں پر آپ پورا واقعہ سنیں گے، لیکن چند جھلکیاں میں کربلا کی آپ کو دکھاتا ہوں اور سفر کی میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو سکے اور آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہو سکے کہ ہمیں بھی یقیناً اسلام کے لیے اپنا تن من سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ حسین ہے، دوستان محترم، قافلہ تیار ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں۔ یہ قافلہ 4 شعبان المعظم کو چلا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ایام حج آ گئے تھے۔ یہی حج کا مہینہ جس کو بقرعید ہم کہتے ہیں، یہی حج کا مہینہ آ گیا تھا۔ امام حسین کے پاس کوفے سے خط آیا، حسین آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت توڑ دیں گے۔ امام حسین نے پھر وہاں سے اپنا رخت سفر بات لیا۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، حضور شاہ عبدالعزیز کے عرس کے موقع پر اس محفل محبت کا انعقاد ہمارے قاری صاحب قبلہ اور سید اشتیاق صاحب قبلہ و دیگر احباب محترم کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اسے رچایا، بسایا، سجایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد اور ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، یہ محفل محبت شہید اعظم کے نام سے منسوب ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اسی سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں۔ حضرات، آپ کی سماعتوں کا شکریہ جو آپ یہاں پر آئے اور ابھی تک سنتے رہے۔ جن کو جانا تھا جا چکے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اور جب ہر کوئی پریشان حال ہوگا یعنی محشر کے میدان میں بھی آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں کامیابی کی منزلوں کو طے کروں۔ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت، کسی بھی شہر، گاؤں، علاقے، خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کسی کی یہی آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا زمانے میں نام ہو، لوگ مجھے یاد کریں، لوگ مجھے جانے، پہچانے اور مانیں۔ لیکن حضرات محترم، آپ کو یہ جان کر بڑا ہی تعجب ہوگا کہ خواہش ہر کسی کی ہے، لیکن کوشش کوئی کرتا ہے۔ تمنا ہر کسی کی ہے، لیکن اس مرتبے کو پانے کے لیے عمل کوئی کرتا ہے۔ اور بہت آسان طریقہ ہے زمانے میں محبوب بننے کا، زمانے میں نام حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ طریقہ آسان ہونے کے باوجود بھی کوئی اپنانا نہیں چاہتا۔ 2 لفظوں میں کہوں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مان جاؤ، اللہ و رسول کی مان لو۔ اللہ و رسول کی آپ مان لوگے تو زمانے میں محبوب بن جاؤ۔ مثال آپ کے سامنے رکھوں، حضور شاہ عبدالعزیز علیہ رحمت الرضوان کی مزار مقدس یہاں پر موجود ہے۔ ہر کوئی انہیں اپنا کہتا ہے۔ حضور قاری صاحب قبلہ نے بتایا کہ یہاں 2-4-10 گاؤں کے بیچ میں چاہے کوئی بدھایک ہو، چاہے کوئی منتری ہو، یہاں حاضری دینے ضرور آتا ہے، اور کوئی بھی اپنا دامن پھیلا کے یہاں ضرور پہنچتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدھایک یا منتری یا پردھان یا کوئی آدمی ہمارے دروازے پہ کیوں نہیں آتا؟ ان کے دروازے پر کیوں پہنچتا ہے؟ ان سے کیوں مانگتا ہے؟ ان سے دعا کیوں چاہتا ہے؟ شاید آپ کو یقین نہ ہو
کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر دروازے سے ہم لوٹائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے جب مانگیں گے تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا پڑے گا۔ اچھا یہ بھی انسان، ہم بھی انسان، یہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، یہ بھی اسی دنیا میں زندگی گزار کر گئے، ہم بھی اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ اتنی اونچے مرتبے پر پہنچ گئے اور ہمیں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں۔ اور آگے بڑھ جائیں تو خواجہ معین الدین چشتی ہوں، سید سالار مسعود غازی ہوں یا مخدوم سمنہ ہوں، یہ ہندوستان کے رہنے والے بھی نہیں، لیکن ہندوستان میں آئے، پوری دنیا آج ان کو اپنا کہتی ہے، ان کے در پر پہنچتی ہے، اپنا سر جھکاتی ہے، دامن پھیلا کے مانگتی ہے دنیا ان سے، اور یہ عطا بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوستان محترم، ہمارے دروازے پر ہم زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہمارے پاس دولت بھی موجود ہے، ہمارا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہم لوگوں کی فریاد بھی سن سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے دروازے پر نہیں آتا، کوئی ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی ہمیں اپنا سمجھتا تو دنگے فساد نہیں ہوتے، کوئی ہمیں اپنا مانتا تو ہم سے لڑتا نہیں، ہمیں اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کرتا۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دنگا، فساد، مار پیٹ، جھگڑا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا سمپل سا نظریہ یہی سامنے آتا ہے کہ سامنے والا ہمیں اپنا نہیں مانتا، لیکن ان کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دامن پھیلا دیتا ہے، تو سمجھ یہ نہیں آتا کہ میں ساتھ میں گاؤں میں زندگی گزار رہا ہوں، میرا پڑوسی رہنے والا ہے، میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، میرا علاقے کا رہنے والا ہے، پھر بھی میرے خون کا پیاسا ہے، لیکن یہ ان کے گاؤں کا بھی نہیں، یہ ان کے گاؤں کے بھی نہیں، دوسرے ملک سے آئے ہیں یا کہیں اور کے رہنے والے تھے، آ کر یہاں بس گئے، لیکن ان کو پھر بھی اپنا مان رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو سمپل سی بات، چھوٹی سی بات اس کی یہی ہے کہ یہ جو زندگی گزار کر گئے ہیں یہ اللہ رسول کی مان کی ہے، اور جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم اپنی مان کے گزار رہے ہیں، ہم اللہ رسول کی مان کے نہیں گزار رہے ہیں، ہم اپنی مان کے گزار رہے ہیں۔ ہمارا دل جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا دماغ جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی یہاں تک جو ہم سے کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہمارا پردھان جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی بات ہم نہیں مانتے۔ تو سمپل سی بات، پھر میں کہتا ہوں سمپل سی بات جو آپ کے سمجھ میں آنے والی وہ یہ کہ جو بھی اللہ رسول کی مان کے جاتا ہے وہ کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی گاؤں کا، کسی کنبے کا رہنے والا ہو، جب تک وہ زندہ رہتا ہے بس صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رسول کی مان رہا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک بھی زمانہ اس کو اپنا کہتا رہتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تب بھی زمانہ اس کو اپنا کہتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، حال یہ ہے کہ جب تک یہ زندہ تھے، ابھی کچھ داستان حضرت نے آپ کے بارے میں مجھے بتائی، جب تک یہ زندہ تھے تب تک بھی لوگوں کا ریلا ان کے دروازے پر لگا رہتا تھا، بابا مجھے یہ ضرورت ہے، بابا میری یہ ضرورت ہے، بابا میری یہ خواہش ہے، بابا میری یہ پریشانی ہے۔ ہر کسی کی خواہش، ہر کسی کی ضرورت کو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی شفقت کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنی عطاؤں کے ذریعے سے اس ریلے کی پورا کرتے تھے جتنا ریلا ان کے دروازے پر آتا تھا۔ لیکن اب جب یہ دفن ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے، مٹی کے نیچے چلے گئے، تب بھی حال یہ ہے کہ لوگ ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ اب ریلا نہیں بلکہ ہر سال ان کے دروازے پر ایک میلہ لگتا ہے، اور میلے میں پہنچنے والا کہتا ہے جب تک آپ زندہ تھے تب بھی ہمارے تھے، جانے کے بعد بھی آپ زندہ باد۔ دوستان محترم، پھر میں یہی بات کہوں گا، اس سمپل سلوشن ہے، اللہ رسول کے بن جاؤ۔ یہ اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، اللہ رسول کی مان کر گئے ہیں، اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اپنی مان رہے ہیں، اپنے دماغ کی مان رہے ہیں، اپنے علاقے والوں کی مان رہے ہیں۔ جب اپنے علاقے والوں کی مان کر یا اپنی مان کر زندگی گزاریں گے تو در در ہمیں بھٹکنا پڑے گا، ادھر سے ادھر ہمیں جانا پڑے گا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، کہیں ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کہیں ہماری عزت نہیں ہوگی۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ رسول کے بن جاؤ، اللہ رسول کی باتیں ماننے والے بن جاؤ، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دوستان محترم، آؤ اب اپنی بات کو دوسری طرف پھیر رہا ہوں۔ ایک قافلہ ایسا بھی
مدینے سے چلا تھا، ایسا قافلہ چلا تھا جو اللہ رسول کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہم کہیں کا سفر کرتے ہیں، ممبئی ہو، دلی ہو، کلکتہ ہو، بنارس ہو، سعودیہ ہو، عمان ہو، باہر کا کہیں کا یا اندر کا کہیں کا سفر کرتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں 4 شعبان المعظم کو ایک قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا۔ پوچھا گیا اے قافلے والو یہ تو بتاؤ تم مدینہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، جبکہ ہمیں پتہ یہی چلا ہے کہ 4 شعبان المعظم کو 4 شعبان المعظم کو اسی مدینے کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی تھی، اسی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے تھے، اسی سرزمین پر آپ پلے بڑھے ہیں، اسی سرزمین پر آپ نے جو کچھ بھی کھایا ہے، اسی سرزمین سے سب کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے۔ آپ کا گھر بھی اسی سرزمین پر ہے، مدینے میں آپ کی رہائش بھی رہی ہے، مدینے میں آپ کی ماں بھی موجود ہے، مدینے میں آپ کا بھائی بھی موجود ہے، مدینے میں آپ کے نانا بھی موجود ہے، مدینے میں آپ کے کنبے والے موجود ہیں، لیکن آپ 4 شعبان المعظم اپنی ولادت کے دن مدینہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جانے والے نے کہا تھا اے لوگو میں اپنی خواہشوں کے تحت نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی آرزوؤں کے تحت نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے دماغ کے کہنے پہ نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے دل کی خواہش اور تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں تھا دوستان محترم، جس نے نبی کے کندھے پر پرورش پائی تھی، جس نے نبی کی زلفوں سے کھیلنا سیکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب دیکھا کہ زمانہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، یزید کے ہاتھ میں اسلام کی لگام پہنچ چکی ہے، یزید اسلام کو مٹاتا چلا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے، تو حسین سے برداشت نہ ہوا۔ حسین کھڑے ہو گئے اور کہا اے زمانے والوں، یزید سے کوئی ٹکرانے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، لیکن حسین نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہے، آج پھر سواری کرے گا اور نبی کے دین کو بچانے کے لیے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم ہم جاتے ہیں تو ہمارا کنبہ روتا ہے کہ بیٹا ممبئی جا رہا ہے، اب سال بھر بعد اس کو دیکھنے کو ملے گا، بیٹا عمان جا رہا ہے اب 2 سال بعد اس کو دیکھنے کو ملے گا، بیٹا سعودیہ جا رہا ہے نہ جانے کب اس کا مالک اس کو واپس بھیجے گا۔ ہمارا بیٹا بھی روتا ہے، ہمارا بھائی بھی روتا ہے، ہمارے اہل و عیال بھی روتے ہیں اور ہم بھی دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ یہ گلیاں ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ ہمارا گھر ہم سے چھوٹ رہا ہے، دوستو احباب ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہماری بھی آنکھیں نم ہوتی ہے۔ جو باہر کا سفر کرنے والے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جب گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، جب وطن ترک کر کے جانا پڑتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آج حسین 4 شعبان المعظم کو مدینہ چھوڑ کے جا رہا تھا، حسین کو معلوم تھا کہ مدینے سے ایک مرتبہ میں نکلا تو پھر مدینے میں دوبارہ میری انٹری نہیں ہو سکتی، مدینے میں دوبارہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے سے کہا تھا اے حسین ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کی پوری ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہوگی اور وہی ذمہ داری تجھے کربلا کے میدان میں پہنچائے گی، اور کربلا کے میدان میں جب تو جائے گا تو حسین وہاں سے تو واپس نہیں آ پائے گا۔ حسین نے کہا تھا نانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جس محبت کے ساتھ پالا ہے، جس اعتبار کے ساتھ پالا ہے، حسین آپ کے اعتبار کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوستان محترم ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس 2 4 10 لاکھ روپے جب آتے ہیں تو ہم گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، کبھی عمرہ کرتے نظر آتے ہیں، کبھی حج کی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھو گے؟ کعبہ دیکھیں گے، مدینہ پہنچیں گے، نبی کا مزار مقدس دیکھیں گے۔ کیا دیکھو گے؟ نبی کا مزار مقدس دیکھیں گے، جنت البقیع میں جائیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر دیکھیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار دیکھیں گے اور صحابہ کرام کی مزاروں کو دیکھیں گے۔ لیکن دوستان محترم میں آپ کو بتاؤں امام حسین ہے جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو حسین کے سامنے بھی نبی کا روضہ موجود تھا۔ آج نبی کی قبر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن اس وقت حسین نبی کی مزار پر ہی موجود تھے، قبر سامنے موجود تھی اور ہاتھ قبر پر رکھا ہوا تھا اور رو رو کر کہہ رہے تھے اے نانا جان آپ کے امتیوں نے دین میں رخنہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، دین میں فتنہ برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے نانا جان اب دین کو بچانے کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اگر میں مدینہ چھوڑ کر نہ گیا تو اے نانا جان مدینہ والوں کے خون بہا دیے جائیں گے، اے نانا جان مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کر دیا
جائے گا، یہاں کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹ لی جائے گی۔ نانا جان اب اگر بہو بیٹیوں کی عزت کو بچانا ہے، مسجد نبوی کی حرمت کو بچانا ہے تو مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ نانا جان مجھے معلوم ہے کہ انہی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر کھیلا کرتا تھا، آپ کی انگلیاں پکڑ کر چلا کرتا تھا۔ نانا جان یہ وہی گلیاں ہے جہاں میرے بابا علی مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں لے کر ٹہلا کرتے تھے۔ نانا جان یہی وہ گھر بھی موجود ہے جہاں پر میری ماں فاطمہ مجھے گود میں لیا کرتی تھی اور لوریاں سنا سنا کر تھپکیاں دے دے کر اپنی گود میں اور اپنے آنچل کے سائے میں مجھے سلا لیا کرتی تھی۔ نانا جان صرف آپ کا مزار مجھ سے نہیں بلکہ میری ماں کی قبر بھی مجھ سے چھوٹ رہی ہے، میرے ماں کا گھر بھی مجھ سے چھوٹ رہا ہے، وہ گلیاں بھی مجھ سے چھوٹ رہی ہے جو مجھے میرے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ نانا اگر میں دل کی سنتا، اگر میں دماغ کی سنتا تو کبھی بھی مدینہ نہیں چھوڑتا، یہیں پر جان دے دیتا، یہیں پر دفن ہوتا۔ لیکن نانا بات میرے وجود کی نہیں، نانا بات آپ کے دین کی آ گئی ہے، مذہب کی آ گئی ہے، قرآن کے وقار کی آ گئی ہے، آپ کی حدیثوں کی آ گئی ہے، آپ کی سنتوں کی آ گئی ہے۔ نانا حسین سب کچھ کر سکتا ہے لیکن قرآن کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مسجدوں کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حسین سب کچھ دیکھ سکتا ہے لیکن نانا آپ کی سنتوں کا ختم ہونا مجھے بالکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ جانتے ہو مدینہ چھوڑ رہے تھے، آپ سے اگر کہا جائے کہ دین کو اس چیز کی ضرورت ہے تو بڑی مشکل سے ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں تیار، ہم دین کے کسی کام کے لیے صحیح۔ برا مت مانیے گا، قاری صاحب قبلہ نے اور دیگر احباب نے بتایا کہ یہاں بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو دین کے کام میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے سید اشتیاق اور دیگر احباب۔ لیکن معاف کیجئے گا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھ کے آیا میں، اور گھر یہاں اتنی خوبصورت ہے۔ گھر بنانا یہ ہماری ضرورت ہے لیکن مسجد کی تعمیر یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کے لیے ہمارے اسلاف کیا کچھ نہیں لٹا دیا، سب ختم کر دیا، اپنا کنبہ کٹا دیا امام حسین کربلا کے میدان میں۔ ہم چند سکے نہیں دے سکتے اسلام کے نام پر۔ میں مسجد بنوانے کے لیے نہیں، میں بس بات بتانے کے لیے آپ کو آیا ہوں۔ مجھے چندہ نہیں کرنا ہے مسجد کے لیے نہ مزار کے لیے، کچھ نہیں۔ میں صرف آپ کے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آج وہ جذبے ہمارے سینے میں، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں اے حسین ہم آپ کے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے حسین ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کا نام ہمارے دلوں پر نقش ہے، ہم اپنی جان بھی آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مجھے یہ نعرہ جھوٹا لگتا ہے۔ جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اور ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے نا تو مجھے جھوٹا لگتا ہے یہ نعرہ۔ مسلمانوں دولت کے نام پر اتنے برباد مت ہو جاؤ کہ کل حشر کے میدان میں امام حسین کو چہرہ نہ دکھا سکو، مصطفیٰ کو چہرہ نہ دکھا سکو۔ جب میرا نبی پوچھے گا، حسین پوچھے گا، میں نے اسلام کے نام پہ اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، دولت چھوڑی، جائیداد ہماری دولت ہوتی ہے نا، حسین کہیں گے، ہم سے کہیں گے کہ میں نے اپنی جائیداد اپنی دولت اسلام کے نام پہ چھوڑ دی، کیا تم چند سکے نہیں دے سکتے تھے اسلام کے نام پہ؟ تو کیا جواب؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں دوستان محترم، جہاں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں نا، بڑی یادیں، بڑی امیدیں وہاں سے ہماری وابستہ ہوتی ہیں۔ یہی مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار سے واپس آ رہے تھے، فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے، اے فاطمہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ توجہ، اے فاطمہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا حسین رو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں فاطمہ حسین کو مت رونے دو، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج حسین اسلام کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے گھر بار کو، رو رہے تھے، کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی رہی ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوتی رہی ہوگی، لیکن میرے نبی خوش بھی ہوتے رہے ہوں گے۔ آج میں نے جو حسین کو پال پوس کر بڑا کیا، جو حسین سے میں نے امیدیں وابستہ کی تھی، آج حسین اس کو وفا کر رہا ہے۔
اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے. ابھی حضرت مجھ سے پہلے تقریر کر کے گئے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوستان محترم یہ ہمارا وجود اللہ کا ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں استعمال بھی اللہ کے لیے ہی سے کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے اسلاف نے. آؤ کربلا کی داستان میں آپ کو سناتا ہوں. 8 دن کے بعد انشاءاللہ محرم شروع ہو جائے گا, جگہ جگہ محرم کی محفلیں منعقد ہوں گی, وہاں پر آپ پورا واقعہ سنیں گے. لیکن چند جھلکیاں میں کربلا کی آپ کو دکھاتا ہوں اور سفر کی میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو سکے اور آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہو سکے کہ ہمیں بھی یقیناً اسلام کے لیے اپنا تن من سب کچھ قربان کرنا چاہیے. حسین ہے دوستان محترم, قافلہ تیار ہے, بیوی بھی ساتھ, بچے بھی ساتھ. یہ قافلہ 4 شعبان المعظم کو چلا ہے, مکہ مکرمہ پہنچ گیا. مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور آپ کو بتاؤں, آپ کو جان کر تعجب ہوگا, ایام حج آ گئے تھے. یہی حج کا مہینہ جس کو بقرعید ہم کہتے ہیں, یہی حج کا مہینہ آ گیا تھا. امام حسین کے پاس کوفے سے خط آیا, حسین آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, ہم یزید کی بیعت توڑ دیں گے. امام حسین نے پھر وہاں سے اپنا رخت سفر باندھ لیا. ایام حج میں محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. یا حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے کہا کربلا جا رہا ہوں, کوفہ جا. عبداللہ ابن زبیر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, حسین کہاں؟ حسین نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. مکے کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے, حسین کہاں جا رہے ہو؟ میں کوفہ جا رہا ہوں, کربلا جا رہا ہوں. جانتے ہو مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ حسین ایام حج قریب ہے, حج کے دن قریب ہے, حج کر لو پھر جانا. حسین حج کر لو پھر جانا. ہماری دلی تمنا ہے نا کہ ہم حج کرنے جائیں. بہت سارے لوگ ہیں اپنی جائیداد بیچ کر یا زندگی بھر ایک ایک روپے جمع کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور حسین کعبے کے سامنے کھڑا ہے اور مکے والے کہہ رہے حسین حج کے ایام چل رہے, حج کر لینا تب جانا. حسین نے کہا میں نہیں رک سکتا, میں نہیں رک سکتا. مکے کے آدمیوں نے کہا حسین کیا آپ کو کعبے کو چھو کر اس کو چومنے کا من نہیں کرتا؟ کیا ایام حج میں آپ کو کعبے کا طواف کرنے کا من نہیں کر رہا ہے؟ کیا حجر اسود کو بوسہ لینے کا من نہیں کر رہا ہے؟ حسین حج کے ایام, حج کے دن چل رہے ہیں, کیا صفا مروہ کی صحیح کرنے کا آپ کا دل نہیں ہے؟ مینا میں ٹھہرنے کا آپ کا دل نہیں ہے؟ مینا میں قربانیاں کرنے کا آپ کا دل نہیں ہے؟ کیا آپ مزدلفہ اور عرفات نہیں جانا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا اے لوگو میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری نظر جہاں دیکھ رہی ہے تم نہیں دیکھ پا رہے ہو. اے لوگو اگر ان حج کے دنوں میں یہاں ٹھہرا رہا تو سن لو, میں اگر یہاں ٹھہرا رہا تو اس سال حج بھی نہیں ہو پائے گا, کوئی کعبے میں سر بھی نہیں جھکا پائے گا, مسجد حرام میں سجدہ بھی نہیں کر پائے گا, کوئی صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کر پائے گا, کیونکہ مجھے دکھ رہا ہے کہ انہی ایام میں یزیدی ہم پر حملہ کر دیں گے. اے لوگو سنو, میں حج کے ایام میں کعبہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جبکہ میرا بھی دل کرتا ہے کعبے سے لپٹ جاؤ, کعبے کا طواف بھی کرو, حجر اسود کو بھی چومی, مقام محمود کا بھی بوسہ لو, مقام محمود پر نماز بھی پڑھو, صفا مروہ کی صحیح بھی کرو, چاہے زمزم سے پانی نکال کر پیو بھی اور نہاؤ بھی, مینا جاؤ, قربانیاں کرو, مزدلفہ جاؤ, عرفات میں ٹھہرو, سب کچھ دل کر رہا ہے. لیکن اے لوگوں سنو, زمانہ یہاں کعبے میں آ رہا ہے سر کو جھکانے کے لیے, اور یہ حسین مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے سر کٹا کر کعبے کی عظمت کو بچا. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہدائے کربلا, عرس مقدس, زندہ باد زندہ باد. میں اگر مکے سے نہیں گیا تو یہاں سر جھکیں گے نہیں, سر کٹیں گے, لیکن میرا ایک سر کربلا میں کٹے گا اور ہزاروں سر یہاں. میرا ایک سر کٹے گا کربلا میں, ہزاروں سر کعبے میں جھکنے کے قابل رہیں گے. اگر میں نے سر نہیں کٹایا تو کوئی بھی اپنا سر جھکا نہیں سکتا, سب کا سر کاٹ لیا جائے گا. اللہ اکبر, کیا درد تھا امام حسین کے سینے میں. اسی لیے حسین کو نبی اپنا بیٹا کہا کرتے تھے, اسی لیے حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے, اسی لیے حسین کو مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان نکال کر چسایا کرتے تھے کہ حسین چوسو, حسین میرے کندھے
کندھے پر سواری کرو، کیونکہ ایک دن اسلام کی سواری تمہارے کندھے پر ہونی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین دوستان محترم ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ چھوڑ دیتے ہیں، مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دن پیدا ہوئے تھے برتھ ڈے کے دن، اپنے برتھ ڈے کے دن مدینہ چھوڑا تھا، اور حج کے دن میں امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے، مکہ چھوڑا ہے، کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ المختصر میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے مختصر طور پر۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ جانتے ہیں سب سے پہلے امام حسین سے حر ملتا ہے، کربلا کے میدان سے پہلے حر ملتا ہے، اور حر امام حسین کو کربلا کے میدان میں لے جا کر ٹھہرا دیتا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں ٹھہرتے ہیں 3 تاریخ سے یا 7 تاریخ سے یا پہلی ہی محرم سے، لیکن صحیح یہی ہے کہ 7 یا 8 تاریخ سے امام حسین کے خیمے پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس نہر سے، نہر مانے ندی، اس ندی سے، نہر فرات کی ندی سے کتا پانی پی سکتا ہے، بلی پانی پی سکتی ہے، چوہا پانی پی سکتا ہے، شیر پانی پی سکتا ہے، گدھا گھوڑا پانی پی سکتے ہیں، سب کوئی پانی پی سکتا ہے، ذلیل لوگ بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پانی نہیں پی سکتا ہے تو امام حسین کا کنبہ پانی نہیں پی سکتا ہے۔ پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن جانتے ہیں امام حسین نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، امام حسین کی ہمت نہیں ٹوٹی، اور امام حسین سے برابر یہی مطالبہ ہوتا رہا، یہ امام حسین جو یزید کر رہا ہے اس کی ڈگری کر دو، اس پر مہر کر دو کہ یزید کچھ غلط نہیں کر رہا ہے، یزید جو بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اس کو کرنے کا حق ہے۔ یزید کرتا کیا تھا؟ یزید نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ یزید کرتا کیا تھا؟ یزید شراب پیتا تھا۔ یزید کرتا کیا تھا؟ یزید زنا کو حلال رکھتا تھا۔ یزید کرتا کیا تھا؟ کوئی گالی گلوچ دیتا تھا تو یزید اس کو سزائیں نہیں دیتا تھا، چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹتا تھا، اسلام کے قانون کی دھجیاں یزید اڑا رہا تھا، اور یزیدی یہی کہہ رہے تھے یہ امام حسین جیسے زمانہ خاموش ہے آپ بھی خاموش ہو جائیے، یہ اس امام حسین، اور ساتھ میں یزید کی بیعت بھی کر لیجئے۔ یہ امام حسین کہتے ہیں اے لوگوں زمانہ خاموش ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن میں نبی کی زبان چوس کر بڑا ہوا ہوں، نبی کے کندھے پر اور نبی کی کمر پر سواری کر کے بڑا ہوا ہوں، میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں قرآن کا مذاق بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں نمازیں چھوڑنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں دوستان محترم، آج اگر امام حسین ہوتے نا تو امام حسین کی تلوار ہمارے خلاف بھی اڑ جاتی، کیونکہ آج وہی رویہ ہمارا بھی ہے جو یزید اور یزیدیوں کا تھا۔ یہ یزید نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، کوئی بتا دے کیا یزید نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کیا یزید نے قرآن پڑھنے سے انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کیا یزید نے اذانیں بند کروائی تھی؟ نہیں۔ کیا یزید نے دوستان محترم حدیث پر پابندی لگائی تھی؟ نہیں۔ کیا یزید نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں یزید نے سب بند کروا دیے تھے؟ یزید نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یزید بس گندے کام کر رہا تھا، شراب خود بھی پی رہا تھا، شراب کا رواج ڈال رہا تھا، گندی حرکتیں خود کر رہا تھا، گندی حرکتوں کی رواج ڈال رہا تھا، قرآن کو خود ترک کر رہا تھا، قرآن ترک کرنے والوں کو کچھ کہتا نہیں تھا، نماز خود چھوڑتا تھا، نماز چھوڑنے والوں کو سزائیں نہیں دیتا تھا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو تلوار اٹھائی تھی وہ قانون اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھائی تھی، نہیں، امام حسین نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ اسلام کے قانون کی، کہ مسلمان ہو تو تالیہ قرآن رہنا پڑے گا، مسلمان ہو تو نمازی بن کر رہنا پڑے گا، مسلمان ہو تو شراب چھوڑنا پڑے گا، مسلمان ہو تو چغلی برداشت نہیں کی جائے گی، مسلمان ہو تو گالی گلوچ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جو بھی قرآن کو چھوڑے گا اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوستان محترم ظلم و جفا کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، گندی عادتوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ حسین آج بھی ہوتے تو ہمارے خلاف تلوار اٹھاتے، اے نظامی مسلمان ہے تو نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھے گا تو تیرے خلاف تلوار چلے گی، مسلمان ہے تو قرآن کی تلاوت کر، نہیں کرے گا تو تیرے خلاف تلوار چلے گی۔ دوستان محترم آج امام حسین تلوار اٹھا رہے ہیں یزیدی کردار کے خلاف، اور تعجب کی بات ہے یزیدی کردار لے کر حسین کا ذکر منا رہے ہیں، تعجب کی بات ہے یزیدی کردار اپنے سینوں میں رکھ کر ہم حسین کا ذکر منا رہے ہیں۔ آج یزیدی کردار ہمارے اندر بھی موجود ہے،
مسجد میں گیا 4 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، صرف 4 لوگ عشاء کی نماز جماعت۔ کیوں بھائی؟ آپ پر نماز فرض نہیں ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ابھی سنیں گے بھی۔ سجدے میں سر کٹایا، 72 زخم بدن پر لگ چکے تھے، 72 زخم بدن پر لگ چکے تھے، اور یہاں تو کھنسی ہو جاتی ہے، بولی صاحب بڑا درد ہو رہا نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، دھوپ تیز ہو گئی، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ تپتے ہوئے ریت پر دوپہر کے وقت سجدہ کرتے ہوئے امام حسین شہید ہوئے تھے، دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرتے ہوئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں شاید جان کر آپ کو حیرت ہو، بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام حسین سفر کی حالت میں تھے، سفر کی حالت میں تھے امام حسین۔ ویسے بھی نماز قصر ہو جاتی ہے، مسافر پر نماز قصر ہو جاتی ہے، اور مسافر پر جمعہ کی نماز ہے بھی نہیں، جمعہ کا دن تھا، مسافر پر جمعہ کی نماز ہے بھی نہیں، جمعہ کا دن تھا، ظہر پڑھنا قصر پڑھنا ہے۔ اور آدمی کو اگر کوئی دقت ہو، کوئی آدمی کو دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، جیسے بیٹھ کے نماز، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، شریعت کہتی ہے لیٹ کے نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھ، نماز تجھے چھوڑنا نہیں۔ بہت سارے علماء کرام نے لکھا امام حسین نے جس وقت میں سجدے میں سر رکھا تھا وہ اس نماز کا ابتدائی وقت تھا، ابتدائی وقت تھا۔ امام حسین چاہتے تو اپنے سجدے کو آخری وقت تک مؤخر کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تنہا لڑ رہے تھے یزیدی لشکر سے اور مشغول تھے، جیسا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر نماز قضا کر بیٹھتے تھے۔ تعلیم امت کے لیے تھا، جان بوجھ کر نہیں، تعلیم امت کے لیے تھا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے ساتھ مل کر نماز قضا کی، تو امام حسین بھی نماز قضا کر سکتے تھے، اجازت تھی، نہیں پڑھتے تو شریعت مواخذہ نہیں کرتی ان سے۔ لیکن امام حسین کو پیغام دینا تھا، اے دنیا والو، تمہارے سامنے میری داستان بیان کی جائے گی، میرے نام کی محفلیں سجائی جائیں گی، تاکہ تم کو یہ احساس ہو سکے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اگر مسافر ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے، اپنے وطن میں نہیں ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے، دشمن کے نرغے میں ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ اے لوگوں، تھوڑے پھنسی سے ڈر کر نماز چھوڑنے والوں، بدن پر زخم لگ چکا ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 زخم کھا کر سجدے میں سر رکھ کر یہی پیغام دیتے ہیں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، جان جانے والی ہو تو جان دے دینا، لیکن نماز قضا نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لیکن افسوس دوستان محترم، آج ہماری نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں۔ آئیے پھر وہیں چلتا ہوں، 8 محرم الحرام کو یا 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 6 ماہ کا اصغر بھی ہے۔ 10 تاریخ محرم کی آ جاتی ہے، 10 تاریخ جب محرم کی آتی ہے نا، تو امر سعد اپنے فوجیوں کو لے کر امام حسین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ 22,000 کا لشکر یا 12,000 کا، لیکن 22,000 کا زیادہ ہی مشہور ہے، 22,000 کا لشکر لے کر آتا ہے۔ ادھر چند نفوس قدسیہ ہیں امام حسین کے ساتھ میں، اور وہ بھی ہر کوئی لڑنے کے قابل نہیں ہے، ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، لیکن دوستان محترم، اسلام کو بچانے کے لیے یہ لوگ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، تاکہ ایک ایسا لوگوں کے دلوں پر نقش مہر ہو سکے کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہمیں اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے، لیکن اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے، اسلام پر نقطہ نہیں پڑنا چاہیے، اسلام پر کوئی داغ نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، 10 محرم الحرام کو صبح سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، امام حسین کے ایک ایک ساتھی جاتے رہتے ہیں، کربلا کے میدان میں شہید ہوتے رہتے ہیں، ایک ایک ساتھی کی لاش اٹھا کر کربلا کے میدان سے امام حسین لاتے ہیں۔ امام حسین جب کربلا کے میدان سے لاشوں کو اٹھا کے لاتے ہیں تو اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ امام حسین کے کلیجے پر کیا پڑتی رہی ہوگی، امام حسین کا کلیجہ کس طریقے سے پھٹتا رہا ہوگا، لیکن
لیکن میں آپ کو بتاؤں امام حسین ایک ایک لاشیں کو اٹھا کر لاتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سکینہ ہے حضرت عباس علمدار کے پاس پہنچتی ہے, کہتی ہے چچا پیاس بہت شدید ہو گئی ہے, برداشت نہیں ہو سکتی. چچا میں آپ کی شفقتوں کو یاد کرتی ہوں جب مدینے میں تھی. چچا آپ میری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. چچا میں کسی چیز کی فرمائش کیا کرتی تھی تو میری ہر فرمائش کو آپ پورا کیا کرتے تھے. چچا آج پھر ایک فرمائش کر رہی ہو, مجھے پانی کی چند بوندیں لا کر دے دو. اللہ اکبر. عباس علمدار سے حضرت سکینہ کا رونا نہ دیکھا جاتا ہے, اور جب خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں تو زین العابدین بھی بیمار ہے, وہ بھی پیاسے ہیں. حضرت علی اصغر گود میں یا جھولے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے بھی ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عباس علمدار سے دیکھا نہ گیا, مشکیزہ اپنے کندھے پر رکھا, امام حسین سے کہا اے میرے بھائی مجھے اجازت دے دو, میں نہر فرات سے پانی بھر کر لے آؤں. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین نے منع کیا, میرے بھائی جاؤ گے تو یہاں پر سپاہی موجود ہے اور سپاہی تمہیں پانی نہ لینے دیں گے, وہاں سے واپس نہ آنے دیں گے. امام حسین سے عباس علمدار نے کہا تھا اے میرے بھائی کوشش کرنا میرا کام ہے, میں جاؤں گا. دوستان محترم کوشش کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار نہر فرات تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور پانی کا مشکیزہ بھر بھی لیتے ہیں. مشکیزہ بھرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں, اور جب گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد حضرت عباس علمدار اپنے خیمے کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں تو شمر جل جوشن چلنا پڑتا ہے, ہم مسلمانوں امر ساتھ چلنا پڑتا ہے. اے لوگوں حسینی خیمے میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں پہنچنی چاہیے, کیونکہ صبح سے لے کر اب تک ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو لوگ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں جب ہمارے درمیان آتے ہیں تو اس بہادری سے لڑتے ہیں کہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اگر ان کے خیمے میں پانی پہنچ گیا تو پانی پینے کے بعد سیراب ہونے کے بعد ان کا ایک ہی نوجوان ہماری پوری فوج کے لیے کافی ہوگا. اس لیے جو بھی بن سکتا ہے کرو. خیمے میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے. چاروں طرف سے حضرت عباس علمدار کا راستہ گھیر لیا گیا. مسلمانوں پہلے تلوار سے لڑائی ہوئی, عباس علمدار جیت گئے. نیزے سے لڑائی ہوئی, عباس علمدار جیت گئے. لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف بڑھاتے رہے. سکینہ خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے, میرا چاچا پانی لا رہا ہے, میرا چچا پانی لا رہا ہے. سکینہ خوش ہو رہی ہے, پانی آئے گا, پیاس بجھاؤں گی, پانی آئے گا, اپنے بھائی علی اصغر کو بھی پلاؤں گی, پانی آئے گا, اپنے بھائی علی اکبر کو بھی پلاؤں گی, پانی آئے گا, اپنے بھائی زین العابدین کو بھی پلاؤں گی, پانی آئے گا, اپنی ماں کو بھی پلاؤں گی, اپنی پھوپھی کو بھی پلاؤں گی. سکینہ خوش ہو رہی ہے, 6 سال کی سکینہ ہے, دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے. اندازہ کرو نا, جب باپ بازار سے آتا ہے ہمارے بچے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ میرا ابا آ رہا ہے, میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. آپ محسوس تو کرو سکینہ کا دل کس طریقے سے مچل رہا ہوگا. اور عباس علمدار بھی بار بار خیمے کی طرف دیکھتے رہے, سکینہ کو دیکھتے رہے, اور ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہے ہوں گے, پانی لے جاؤں گا, اپنی بیٹی سکینہ کو پلاؤں گا, اپنے بھائی کو پلاؤں گا, اپنے گھر کی عورتوں کو پلاؤں گا, اپنی بہن زینب کو پلاؤں گا, پانی لے جاؤں گا, بیمار زین العابدین کو بھی پلاؤں گا, پانی لے جاؤں گا, مصطفیٰ کے شبیہ علی اکبر کو بھی پلاؤں گا, پانی لے جاؤں گا, میرے خیمے میں خوشحالی ہو جائے گی. لیکن دوستان محترم وہ یزیدی اتنے سخت دل تھے کہ چاروں طرف سے عباس علمدار کو گھیرتے ہیں اور تیر کی بارش کر دیتے ہیں. تیر آتا رہتا ہے, عباس علمدار کو لگتا رہتا ہے, تیر آتا رہتا ہے, عباس علمدار کے بدن کو چھیدتا رہتا ہے. اتنا تیر لگے عباس علمدار کو, اتنا تیر لگے دوستان محترم, لیکن ہر تیر سے عباس علمدار مشکیزے کو بچاتے رہے. مشکیزے کے سامنے اپنا بدن پیش کر دیتے تھے, کیونکہ اس مشکیزے سے سکینہ کی آرزو جڑی ہوئی ہے, سکینہ کی تمنا جڑی ہوئی ہے. عباس علمدار دیکھ رہے تھے اس مشکیزے سے, عباس علمدار دیکھ رہے تھے سکینہ کی تمنا جڑی ہے, اس لیے تیر آ رہا ہے, مشکیزہ ہٹاتے ہیں, اپنا بدن سامنے کر دیتے ہیں. وہ تیر مشکیزے میں نہ جا کے عباس علمدار کے بدن پہ لگ رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب لوگوں نے دیکھا, یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس علمدار کے بدن سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے اور عباس علمدار کمزور ہو چکے ہیں, اب تلوار ظالموں نے نکالی ہے, آگے بڑھے ہیں. عباس علمدار کا دایاں بازو قلم کر دیا ہے, بدن سے بازو
کٹ کر نیچے گرا ہے۔ عباس علمدار نے لگام کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور بائیں بازو میں مشکیزوں کو پکڑا ہے، گھوڑے کو دوڑاتے رہے ہیں دوست، لیکن ایک ظالم نے تلوار چلائی، بایاں بازو بھی کٹ گیا، مشکیزی کو اپنے دانت میں پکڑتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے ہیں، دونوں بازو کٹ چکا ہے، اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چاروں طرف سے آواز آتی ہے، اے لوگوں عباس اب خیمے میں پہنچنے والا ہے، چند قدم اور جائے گا خیمے میں پہنچ جائے گا۔ عباس خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے، پانی بھی بہا دو اور عباس کا خون بھی بہا دو۔ تیر و تلوار کی بارش ہونی شروع ہوئی، اب تیر آ رہے تھے، مشکیزے میں بھی لگ رہے تھے، تیر آ رہے تھے، بدن میں بھی لگ رہے تھے۔ جب عباس سے رہا نہ گیا، آواز لگائی، اے میرے بھائی حسین کہاں ہو؟ تمہارا بھائی عباس اب گھوڑے سے گرنے والا ہے، آؤ سنبھال لو، آؤ سنبھال لو۔ جب بس عباس کی آواز سنی ہے، حسین دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں، میدان کربلا میں پہنچے ہیں، جب دیکھتے ہیں مشکیزہ پھٹا ہوا ہے، پانی بہ چکا ہے، عباس علمدار کا بازو کٹا ہوا ہے، بدن چھدا ہوا ہے۔ عباس علمدار کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے حسین خیمے کے قریب لے کے پہنچتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی مشکیزہ امام عباس علمدار کے دانتوں سے جدا نہیں ہوا تھا۔ خیمے کے جب قریب پہنچتے ہیں نا تو حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، چچا پانی لے آئے ہو؟ امام حسین سے عباس کہتے ہیں، اے میرے بھائی حسین ذرا مشکیزے میں دیکھنا کیا پانی بچا ہے، اگر بچا ہو تو کسی اور کو نہیں میری بھتیجی سکینہ کو پلا دو۔ عباس کی بات پر امام حسین جب مشکیزہ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، امام حسین کہتے ہیں، اے میرے بھائی مشکیزے میں پانی تو نہیں لیکن تیرا خون ضرور پایا جا رہا ہے، تیرا خون ضرور موجود ہے مشکیزے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس جب اتنا سنتے ہیں، حضرت عباس اپنے سر کو امام حسین کے سینے سے لگاتے ہیں، آخری ہچکی لیتے ہیں اور ان کے قبض عنصری سے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، سینے سے سر لگا ہوا ہے۔ امام حسین کا آنسو ہے، نکل نہیں رہا ہے، کیونکہ آنسو کہاں سے نکلتا، لیکن امام حسین کی آنکھیں بتا رہی تھی، حسین رونا چاہتا ہے، حسین آنسو بہانا چاہتا ہے۔ اپنے بھائی عباس کو سینے سے لگا کر امام حسین سسکیاتے لے رہے تھے، لیکن آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ سکینہ محبت سے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے، اے چچا جان میرے باپ کے سینے سے سر تو ہٹاؤ، میری طرف بھی دیکھ لو، مجھ سے بات بھی کر لو، کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اے چچا، سکینہ کہتی ہے آپ سے، سکینہ آپ سے پانی نہیں مانگے گی، کچھ تو بول دو۔ امام حسین ہے سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور محبت سے کہتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، تیرا چچا عباس ایسی جگہ چلا گیا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا اور اس حالت میں پہنچنے والا بولا نہیں کرتا ہے، اے میری بیٹی خیمے میں چلا جا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ معصوم سکینہ، چھوٹی سکینہ، پیاری سکینہ اپنی جگہ سے آنسو بہاتی ہوئی اٹھتی ہے اور دوڑتی ہوئی خیمے میں چلی جاتی ہے۔ سکینہ نے لوگوں کو بتایا تھا، اے لوگوں ظالموں نے ہمارے چچا عباس کو مار دیا ہے۔ دوستان محترم قاسم سے نہ رہا گیا، قاسم بھی میدان کربلا میں پہنچے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم کی لاشیں کو بھی اٹھانے کے لیے امام حسین پہنچے ہیں۔ امام حسین نے قاسم کی لاشیں کو اٹھایا ہے اور اپنے خیمے کے قریب لے کر آئے ہیں۔ قاسم بھی ابھی جان باقی ہے، قاسم بھی کہتے ہیں، اے چچا بس اتنا کہہ دو نا، اے بیٹا قاسم میں تجھ سے راضی ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہاں بھتیجا ہے امام حسین کے قاسم، لیکن امام حسن کی جان تھے قاسم، امام حسن کے بیٹے تھے قاسم، اور امام حسن کو قاسم کے اندر ہی حسین دیکھا کرتے تھے۔ کبھی قاسم کو حضرت امام حسین اپنے سے جدا نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن آج ظالموں نے ایسی جدائی ڈالی تھی، ظاہراً ایسی جدائی ڈالی تھی، پھر قاسم سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی حسین کی۔ سینے سے پھر قاسم کو حسین لگاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے، اے بیٹا میں تجھ سے راضی۔ تو حسین حضرت قاسم کہتے ہیں، چچا میرا تیر کھانا، تلوار کھانا کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا چچا، میں کامیاب ہو گیا چچا، کیونکہ میرے بابا حسن نے کہا تھا، قاسم ایک دن تیرے چچا حسین پر ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت تجھے یا تو اپنی زندگی یا اپنے چچا کو چننا پڑے گا۔ میرے بیٹا اپنے چچا کو چننا اور اس کے قدموں پر اپنی جان دے دینا۔ اے چچا آج وہ وقت آ گیا ہے، میں نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ آپ کے قدموں کو چنا ہے، کیونکہ جان دینے کے لیے زمانے میں اس سے بہتر جگہ موجود ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کہتے ہیں جسے صبر وہ دریا ہے سکینہ، مولا علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ،
عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو، کیا نہر مگانے کا ارادہ ہے سکینہ؟ اور یہ تیرے چچا ہی کے تماچے کا اثر ہے، پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ۔ زندہ باد دوستان محترم، قاسم قربان ہو گئے، حضرت علی اکبر آئے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا سے کہتے بابا مجھے میدان کربلا میں جانے دو۔ میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں علی اکبر کا جانا ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، بس 10 منٹ اور لوں گا میں، ماشاءاللہ 10 منٹ، 12:21 سے شروع کیا میں، زندہ باد ماشاءاللہ 10 منٹ اور لوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی یا محرم میں 10 دن کا پروگرام ہمارے وہاں بھی ہوتا، آپ لوگ بھی اپنے وہاں رکھیں اور عالم کو بلائیں اور سنیں۔ داستان کربلا سننے سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور امام حسین کی قربانیاں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ امام حسین نے اور ان کے کنبے نے کیا کیا، اسلام کے لیے اور ہمارے لیے کیا کیا۔ علی اکبر اور امام حسین کی مختصر شہادت 2 لفظوں میں سمجھ لیجیے، یوں سمجھ لیجیے 2 لائن میں بیان کریں۔ علی اکبر گئے میدان کربلا میں، علی اکبر جب میدان کربلا میں گئے تو وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کو شہادت کے وقت علی اکبر نے آواز لگائی بابا اپنے بیٹے کو سنبھالے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے علی اکبر کو سنبھالنے کے لیے۔ جب گئے نا میدان کربلا میں علی اکبر کو لینے، تو امام حسین جب گئے تھے تو ان کے سر کے بال کالے تھے، داڑھیاں بھی کالی تھیں، چند بال سفید ہوئے، لیکن جب ادھر سے آئے نا تو چہرے پہ جھری پڑ چکی تھی، داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ بس میدان کربلا میں جانا تھا اور وہاں سے علی اکبر کے لاشے کو لے کے آنا تھا۔ گئے تھے تو سب کالے تھے، ادھر سے آئے تو سب سفید ہو گئے۔ پوچھا گیا اے حسین ایسا کیوں؟ اے حسین ایسا کیوں؟ تو تاریخ دانوں نے خود سوال کیا حسین سے اور خود جواب دیا۔ امام حسین نے عالم تصور میں بتایا اے لوگوں تم جانتے نہیں میرا بیٹا علی اکبر کیسا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی تصویر تھا میرا بیٹا۔ میرے بیٹے کی زلف نبی کی زلفوں جیسی، میرے بیٹے کی پیشانی نبی کی پیشانی جیسی، میرے بیٹے کی آنکھیں نبی کی آنکھیں جیسی، میرے بیٹے کا ہونٹ مصطفیٰ کے ہونٹ جیسا، میرے بیٹے کا سینہ مصطفیٰ کے سینے جیسا، میرے بیٹے کا بازو مصطفیٰ کے بازو جیسا، میرے بیٹے کا پورا وجود ایسا لگتا تھا مصطفیٰ خود سامنے موجود، میرے نانا خود سامنے موجود ہے۔ اے لوگوں سنو، جب نانا کا انتقال ہوا نا میں چھوٹا سا، نانا کا انتقال ہوا میں چھوٹا سا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے جانے کے بعد میں نے بہت آہو فغاں کیا، بہت عصب آیا۔ میری ماں نے کہا بیٹا روتا کیوں؟ میں نے کہا ماں نانا یاد آ رہا۔ تو میری ماں نے اپنے چہرے سے اپنا دوپٹہ ہٹایا، کہا بیٹا مجھے دیکھیے، میرا چہرہ تیرے نانا کی طرح ہے۔ اے لوگوں، میں اپنے ماں کو دیکھ کر اپنے نانا کی پیاس بجھایا کرتا تھا، لیکن 6 مہینے بعد میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو میں بہت رویا۔ میرے بھائی حسن نے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی حسن نانا اور ماں کی یاد آ رہی ہے۔ تو حسن نے کہا بھائی میری طرف تو دیکھ، میرے اندر نانا بھی دکھیں گے اور ماں بھی دکھیں گی۔ میں ہمیشہ اپنے بھائی کو دیکھ کر اپنے نانا اور اپنے ماں کی پیاس بجھایا کرتا تھا، لیکن ظالموں نے زہر دے کر میرے بھائی کو بھی مار دیا، زہر دے کر میرے بھائی کو مار دیا۔ میں آنسو بہایا تو میرے سامنے میرا بیٹا علی اکبر کھڑا ہوا تھا اور کہا تھا بابا گھبراتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کہا بیٹا نانا اور ماں اور بھائی کی بڑی یاد آتی ہے۔ کہا بابا مجھ کو دیکھو نا، مجھ میں نانا بھی دکھیں گے، نانا بھی دکھیں گے، مجھ میں دادی بھی دکھیں گی، اور میرے اندر چچا حسن بھی آپ کو دکھائی دیں گے۔ میں اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتا تھا، کیونکہ اس کی زلفیں مصطفیٰ کی طرح تھی، میرے ماں کی طرح تھی اور حسن کی طرح تھی، اور میرا بھائی پورا وجود میرے پورے کنبے کی مشابہت رکھتا تھا، اس وجہ سے میں کبھی گھبراتا نہیں تھا۔ لیکن آج ظالموں نے کسی اور پر تلوار نہیں، میرے ارمانوں پر تلوار چلائی ہے، شبیہ مصطفیٰ پر تلوار چلائی ہے، شبیہ فاطمہ پر تلوار چلائی ہے، شبیہ حسن پر تلوار چلائی ہے۔ اب یہ سوچ کر میں بوڑھا ہو گیا، میرا بال اس لیے پک گیا، نانا گئے تو ماں کے دیکھ کر قرار آ گیا، ماں گئی تو حسن کو دیکھ کے قرار آ گیا، اور حسن گئے تو بیٹے اکبر کو دیکھ کے قرار آ گیا۔ اب اکبر گیا،
اکبر چلا گیا تو کس کو دیکھوں گا میں؟ اب کس کو دیکھ کر اپنے نانا کی شباہت، نانا کی پیاس میں کیسے بجھاؤں گا؟ ماں کے دید کی پیاس کیسے بجھاؤں گا؟ حسن سے ملاقات کی پیاس کیسے بجھاؤں گا؟ آج ظالموں نے صرف مجھ سے میرا علی اکبر نہیں، مصطفیٰ کی تصویر مجھ سے چھین لی ہے، میرے ماں کا عکس مجھ سے چھین لیا ہے، اور میرے بھائی کا ساتھ۔ کسی درد نے آج مجھے پورا کر کربلا کے میدان میں کیا کچھ نہیں ہوا دوستان محترم۔ امام حسین جانتے کربلا کے میدان میں گئے تھے، روپٹہ کمر پہ امام سیدہ فاطمہ کا باندھا تھا، امامہ سر مصطفیٰ جان رحمت کا باندھا تھا، جبہ مصطفیٰ جان رحمت کا پہنا تھا۔ دوستان محترم شمشیر حضرت علی کی لی تھی، نیزہ جعفر طیار کا لیا تھا، ڈھال حضرت حمزہ کی لی تھی۔ امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا نہیں گئے تھے، بلکہ مصطفیٰ کے پورے خاندان کا ایک نقشہ بن کر گئے تھے، ایک نقشہ بن کر گئے کربلا کے میدان میں، اور ظالموں نے امام حسین کو شہید بھی کیا۔ اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا، امام حسین کے سارے بدن سے کپڑا نوچ لیا تھا لوگوں نے۔ حضرت فاطمہ کا روپٹہ پھاڑ دیا، مصطفیٰ کا امامہ پھاڑ دیا، حضرت علی کی تلوار چھین لی، جعفر طیار کا نیزہ لے لیا۔ دوستان محترم حضرت حمزہ کی ڈھال اور کمان لے لی تھی لوگوں نے۔ امام حسین کو تار تار کر دیا تھا، امام حسین کے جسم سے گھوڑے دوڑائے تھے۔ حضرت معافی چاہوں گا، 5 منٹ اور لیں گا۔ جتنا ظلم و ستم ہو سکتا تھا کیا تھا۔ اچھا ظلم و ستم کرنے والی یہ سوچتے ہیں کہ میرا خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن وقت پلٹا کھاتا ہے، ہر کسی کا وقت پلٹا کھاتا ہے، اور ہر کسی کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہو، ہم ہندوستان میں بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن ہمارے طاقوں میں پڑے پڑے کیڑے کھا گئے۔ وقت نے پلٹا کھایا، وقت نے پلٹا کھایا، مسجدیں توڑ دی گئی، مدرسوں میں تالے لگا دیے گئے، قرآن پر پابندی لگائی جا رہی ہے، داڑھی والے کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے، حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وقت نے پلٹا کھایا، یہ ہمارے کیے کی سزا ہے، ہمارے کیے کی سزا ہے۔ تو امام حسین کو کربلا کے میدان میں جنہوں نے ستایا تھا وہ سوچ رہے تھے ہم پاور والے، طاقت والے، وہ ظالم جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی سنیں، وہ بھی اندازہ لگائیں کہ کسی کا وقت ایک طریقے سے نہیں رہتا ہے۔ آج پاور تمہارے ہاتھ میں ہے، پاور کل کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ میں آئے گا، ہمارے ہاتھ میں آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا، اور پھر کیا انجام کرے گا سامنے والے کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یزیدیوں نے سوچا تھا ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حکومت، ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جانتے ہیں دوستان محترم جب کوفے کا گورنر مختار بن عبید سقفی بنانا تو اس نے قسم کھائی، جیسے کرسی ملی اس نے قسم کھائی، یہ امام حسین اور اہل بیت اطہار پر جتنے لوگوں نے ظلم کیا کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، قسم کھائی کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب جتنے یزیدی گرگے تھے سب مرغے بن کر بھاگ رہے تھے، سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جتنے گرگے تھے سب بھاگ رہے تھے۔ اس میں جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا کھولی، جس نے امام حسین کا سر ریت کر چاقو سے کاٹا تھا، ریت کر کاٹ دیا تھا، اور جو لے کر گیا تھا کربلا کے میدان سے دمشق تک، جو امام حسین کو سر اپنے نیزے پر کھوس کر لے کر گیا تھا، نیزے پر لگا کر لے گیا، کھولی، اس کو بڑے انعامات ملے تھے، بڑا عہدہ ملا تھا، کوفے میں ایک بڑی کوٹھی ملی تھی اس کو، کوفے میں ہی بس گیا تھا، زمینداری اس کو دی گئی تھی، بڑے نوکر چاکر تھے۔ جب مختار بن عبید سقفی کوفے کا گورنر بنا تو قسم کھائی، تو خولی سوچ رہا تھا میرا کچھ نہیں ہوگا، لیکن مختار سقفی نے جانتے ہو کیا کیا، ایک کر کے سب پر ایک ہی بار نہیں، ایک کو گرفتار کرواتا تھا، اس کی بوٹی بوٹی کرتا تھا، کسی کو آگ میں جلواتا تھا، کسی کتے کو سامنے ڈالتا تھا، ایک دن کہا کہ کل کھولی، جب کھولی تک یہ خبر پہنچی نا تو کھولی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اگر ایک ہی بار میں سب کو پکڑتا تو سب مل کر حملہ کر دیتا، اس لیے ایک کر کے مختار نے، بڑا چالاک تھا مختار، ایک پکڑتا تھا۔ جانتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، میں یہ صرف اس لیے بتاتا ہوں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی انجام سے ڈرے، اگر گندا کام کوئی کر رہا ہے تو انجام سے اپنے ڈرے، کیونکہ دوستان محترم ہر برائی کا برا انجام ہوتا ہے اور ہر اچھائی کا اچھا انجام ہوتا ہے۔
اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور امام حسین کے قاتلوں کا بہت کم بیان ہوتا ہے اور میں ہر جگہ اس کو ضرور بیان کر دیتا ہوں. ایک ہی کا کرتا ہوں لیکن کر دیتا ہوں. خولی نے اپنی بیوی سے کہا اے بیوی کل مجھے گرفتار کرنے کے لیے مختار کے سپاہی آئیں گے لیکن تو کہہ دینا کہ وہ خولی گھر میں نہیں ہے. تو کہہ دینا کہ خولی گھر میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں میری ماں بہنوں آپ بھی ہوشیار رہیں. اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا قرآن نہیں پڑھتا تو آپ اپنے شوہر سے وفاداری تو کیجئے لیکن دھمکائیے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے روزہ نہیں رکھو گے قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو بڑا برا حشر ہوگا. اور حشر میں صاف میں انکار کر دوں گی پروردگار عالم اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا میرے سامنے. اپنے شوہر کو دھمکیا دو. خولی کی بیوی سیدہ فاطمہ کی ماننے والی تھی, اہل بیت اطہار کی ماننے والی تھی. اس نے قسم کھا لی تھی جس دن سے امام حسین کا سر خولی نے کاٹا تھا اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب موقع ملے گا میں حسین کے خون کا بدلہ خولی سے ہی. خولی کی بیوی لیکن قسم کھا لی تھی کہ خولی سے حسین کے قتل کا بدلہ لوں گی. اب وقت آ گیا تھا سپاہی دوسرے دن پہنچے لیکن خولی نے اپنی بیوی سے قسم لے لی تھی کہ بتانا نہیں میں گھر میں. بیوی نے کہا نہیں بتاؤں گی میں نہیں بتاؤں گی. خولی اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں موجود تھا. سپاہی پہنچا ابو عمرہ کوتوال پہنچا اور خولی کی بیوی دروازے پر مل گئی. کہا اے خولی کی بیوی یہ تو بتا تیرا شوہر کا ہے خولی کا ہے. تو خولی چلا کر کہتی ہے مجھے نہیں معلوم میرا شوہر کا ہے لیکن اشارے سے کہتی ہے کمروا میں ہے. زبان سے کیا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اشارے سے کہتی ہے کمروا میں ہے. ابو عمرہ کہتا زبان تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے اور انگلی کہہ رہی ہے کہ ہے. کچھ گڑبڑ تو ہے. دوبارہ پوچھتا ہے خولی کی بیوی بتا کہ خولی کا ہے. تو خولی کی بیوی پھر چلا کر کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرا شوہر خولی کا ہے لیکن اشارے سے کہتی ہے. ابو عمرہ سمجھ جاتا ہے کمرے میں کچھ گڑبڑ ہے. آگے بڑھتا ہے کمرے کا دروازہ کھول لیتا ہے. جب کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو چاروں کی طرف گھوم کے دیکھتا ہے کہیں کوئی نظر نہیں آتا. ہاں لیکن دیکھتا ہے ایک ٹوکرا ہمارے کھچیا کہتے ہیں کھچیا مرغی دفعہ اس میں ہم لوگ رکھتے ہیں یا بھوسا اسا بھر کے لے کے آتے ہیں کھچیا میں. کیا دیکھتا ہے ایک بڑی سی ڈلیا ہے کھچیا ہے جو الٹی پڑی ہوئی ہے. ابو عمرہ کو چاروں طرف دیکھتا ہے کمرہ خالی ہے. پھر پوچھتا ہے اے خولی کی بیوی یہ تو بتا تیرا شوہر. خولی کی بیوی چلا کر پھر کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہاں ہے. چلا کے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اشارے سے کھانچی کے نیچے. ابو عمرہ کوتوال بڑا ہوشیار آگے بڑھتا ہے کھول کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے مرغی بنا بیٹھا ہے دبک کے بیٹھا ہے کھانچی کے نیچے. ابو عمرہ کوتوال کالر پکڑتا ہے بیٹا وقت تیرا ختم چل. ہاتھ پیر باندھتا ہے. بیوی سے کہتا ہے تو نے بتایا. تو بیوی کہتی ہے میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں نے قسم کھائی. زبان سے میں نے نہیں بتایا لیکن اشارہ میں نے ہی کیا. کہا ایسا کیوں کیا مجھ سے غداری کیوں کی. تو جملہ آج بھی تاریخ کے کتابوں میں سنہرے حرف سے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. خولی کی بیوی کہتی ہے جو فاطمہ کے لاڈلوں کا غدار ہو میں ان کی وفادار ہوں. جو فاطمہ کے لاڈلوں کا اہل بیت کا غدار ہو میں وفادار ہو ہی نہیں سکتی. اور جو اہل بیت کا وفادار ہو اس سے غداری اللہ اکبر کبیرہ. دوستان محترم خولی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. بذریعہ میں مل جاتا ہے مختار. پوچھتا ہے کون. مختار سے لوگوں نے بتایا خولی یہی ہے جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا. اچھا لوہے کا راڈ لے کے آیا جسے پائپ ہے نا بڑا سا راڈ منگایا گیا لوہے کا راڈ منگایا گیا. کہا اس کو باندھو راڈ میں. راڈ لٹا دیا گیا بیچ میں اس کو باندھ دیا گیا. چرئی بھونج کے کھائے مرغا بھون کے کھائے سیک میں کھوس دیتے ہیں اس کے بعد پلٹ کے بھونجتے ہیں. مختار کہتا آگ جلائی جائے. مختار کہتا آگ جلائی جائے. آگ روشن کی گئی اور پول میں اس کو راڈ میں باندھ دیا گیا تھا. لوہے کی سلاخ میں باندھ دیا گیا تھا. مختار نے اپنے دو سپاہیوں سے کہا ایک تو ادھر سے پکڑ لے آگ پہ لے چل اس کو بھون.
بدھا ہوا خولی، زندہ ہے خولی، ایک خراش بھی بدن پہ نہیں ہے، ایک خراش بھی بدن پہ نہیں، لیکن مختار نے کہا اے سپاہیوں، اس ناہنجار نے حسین کا سر کاٹا تھا، اسے زندہ ہی بھون ڈالو۔ آگ میں لے جا کے اسے پلٹ پلٹ کر بھونا گیا، چلاتا رہا مجھے معاف کر دو، میں نے حسین کے خون سے توبہ کر لی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ مختار کہتا ہے اے خولی، دنیا میں تجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، معافی چاہتا ہے تو جا خدا کی بارگاہ میں، میں پہنچانے کا کام کرتا ہوں، معافی تو وہاں مانگ لینا، رب کو منظور، معاف کرے نہ کرے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ حسین کے غداروں کو خدا بھی حسین کے غداروں کو خدا بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان محترم، امام حسین کو جس نے بھی تکلیف پہنچائی تھی، 22,000 نے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن بتاؤں اللہ نے 1,40,000 کو سزا دی تھی، 1,40,000 کو سزا دی تھی۔ کسی کو اندھا بنا دیا، کسی کو کوڑھی بنا دیا، کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کر کے مار دیا، لیکن اللہ نے سب کو سزا دی۔ اس لیے دوستان محترم، زمانے سے دشمنی کر لینا، کبھی اہل بیت اطہار سے دشمنی نہیں کرنا، اور اپنے گھروں پر، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں آپ محفل امام حسین شہید اعظم کانفرنس آپ سجاتے رہیں، اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و حنین کے واقعات آپ سنتے رہیں، تاکہ آپ کی زندگی میں ایمان باقی رہے، آپ کا ایمان تازہ رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس محفل محبت کو قبول فرمائے، سب کو دارین کی نعمتوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔